اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ لایا ہوں، سورہ قمر کی ہے۔ اس صورت میں یہ صورت نمبر 54 ہے، 54۔ اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ اس آیت کو دہراتا ہے۔ آیت نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ میں نے اس قرآن کو نصیحت بنایا، ذکر بنایا، آسان بنایا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بہت سارے علماء کرام مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ میں ان لوگوں سے، ان علماء کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اصل میں ہیں وہ ظالم، کیونکہ وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم عربی پڑھ سکتے ہیں، عربی تلاوت کر سکتے ہیں، تو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں اگر انگلش میں کوئی خط بھیجتا ہے، چائنیز میں کوئی خط بھیجتا ہے، ترکی میں کوئی خط بھیجتا ہے، یا اور کسی زبان میں خط بھیجتا ہے، ہمیں خط لکھتا ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، ہم اس زبان کو سیکھیں گے یا ہم اس دوست کو بلائیں گے، کہیں گے خدا را ہمیں یہ پڑھ کر سنا، ہمیں جب تک نہ سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن قرآن کے لیے ہم یہاں کیوں اس کو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ پھر یہاں کیوں دعوت دیتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھنے سے باہر ہوتا، یہ قرآن ہم سے سمجھا نہ جاتا، ایک عام انسان سے سمجھا نہ جاتا، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے، فرماتے ہیں یہاں پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ میں نے اس قرآن کو نصیحت بنایا، ذکر بنایا ہے۔ تم میں سے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے جو تم میں کوئی جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہدایت ہے قرآن میں۔ پہلی ہی دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ بغیر شک کے اگر دنیا میں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، یا چیلنج اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اس کے پرہیزگاری کرنا۔ ہم نے قرآن پاک کو اتنا دور رکھ دیا ہے کہ ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہے۔ بچوں کو تو کہا ہمارا خود کا ہاتھ نہیں پہنچتا، چلو یار دور ہے، وہ گلاف میں لپیٹتا ہے، آدھا گھنٹہ ہمیں گلاف کھولنے میں لگ جاتا ہے۔ جب ہمارے یہاں ماتم ہوتا اس وقت کیوں ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ جب نکاح ہوتا اس وقت کیوں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ جب ہم نے بچے کو عربی پڑھا سکتے ہیں، عربک میں اس کو ہم قرآن پڑھا سکتے ہیں، تو اس کا اردو ترجمہ ہم کیوں نہیں اس کو سکھا سکتے ہیں؟ ہم اس کی تفاسیر اس کو کیوں نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ان عالموں کے لیے میں سخت شرمندہ ہوں اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ جو عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم قرآن کے عالم ہیں، ہمیں قرآن کا علم ہے، لیکن لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، اردو میں اس کو نہیں پڑھنا، سمجھ کر تمہارے بس کی بات نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن کو لکھنا، جو ہم قرآن کی تفسیر خود لکھیں وہ گناہ ہے، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم نے عالموں کی تفسیریں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر پڑھیں، آپ بریلوی ہے تو بریلوی مسلک کی تفسیر پڑھیں، آپ جماعتی ہیں تو مولانا ابوالعلا مودودی کی تفسیر پڑھیں، آپ تبلیغی ہیں تو آپ معروف القرآن پڑھیں، نہیں تو ابن کثیر اور ابن جریر جو ہیں یہ عام تفسیریں ہیں، ان میں کسی کا مطلب ان میں سب کا اتفاق ہے، کسی کا یہاں پر دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ آیت یاد رکھنا، آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، سورہ قمر، سورۃ نمبر 54۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو قرآن کی سمجھ ادا کرے۔ آج دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، غیر قرآن کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم کتنی ناانصافی کریں، ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ ہم کتنی بار دن میں قرآن کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، جس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حفاظت میں رکھے، آپ کو بھی حفاظت میں رکھے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔